آج سے ہم شروع کر رہے ہیں انلمیٹڈ پاور۔ ٹونی رابنس کی یہ کتاب ہے جس میں انہوں نے جذبات اور ایموشنز اور رشتوں کو سنبھالنا اور پیسے کو سنبھالنا اور اپنی عادت پہ کنٹرول کرنے کے بارے میں کتاب لکھی ہے جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ شروع کے باب کا خلاصہ یہ ہے، باب نمبر 2 سے باب نمبر 10 تک۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں میں اصل فرق کیا ہوتا ہے۔ کامیابی صرف ٹیلنٹ یا قسمت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اصل فرق سوچ کا ہوتا ہے، جذبات کا ہوتا ہے، عمل کا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ اور جذبات کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جذبات میں قابو پانے والا زیادہ تر ہی کامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ خوشی میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتا اور غم کے معاملے میں زیادہ غمگین نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم سچویشن وہ ہوتی ہے جب اس کو کسی بات پہ غصہ دلایا جاتا ہے اور وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ کے پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کیا بولنا ہے یا اس کا کیا ایکشن ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ایکشن سے اپنی سوچ اور جذبات کو کنٹرول کر کے وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کامیابی یہی ہے کہ صحیح سوچ، صحیح جذبات، صحیح عمل اور صحیح وقت پر کیا ایکشن کرنا ہے۔ جب ہم سوچ جذبات پر قابو پا لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو انسان جس حالت میں ہوتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یعنی اس طرح وہ پر اعتماد ہو جاتا ہے، اور پر اعتماد ہونے کے بعد فیصلے بہتر ہی ہوتے ہیں اور وہ ڈرا ہوا نہیں رہتا۔ ڈرا ہوا انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے اور وہ لالچی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنی ذہنی کیفیت کے بدلنے کے 3 طریقے ہیں: جسم کا انداز یعنی پوسچر، توجہ یعنی فوکس، اور زبان۔ عقائد کی طاقت بھی بڑے معنی رکھتی ہے۔ یہ ہمارے عقائد ہماری زندگی کا رخ طے کرتے ہیں۔ محدود عقائد لمیٹنگ بلیفز ہمیں روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نہیں کر سکتا۔ مضبوط عقائد امپروونگ بلیفز ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سیکھ سکتا ہوں۔ جب یقین بدلتا ہے تو سوچ بدلتی ہے، عمل بدلتا ہے، نتیجہ بدلتا ہے۔ کامیابی کے لیے 5 چیزوں پر مہارت بہت ضروری ہے۔ جذبات پر قابو، یعنی آپ نے غصے میں کیا کرنا ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے اور غم پر کیا کرنا ہے۔ ایک دم سے انسان بعض دفعہ خوشی میں آ جاتا ہے تو وہ کسی سے وعدے بھی کر بیٹھتا ہے اور کچھ تحفے تحائف بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے دے جاتا ہے، جو وہ اس کے لیے یقیناً اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر صحت اور توانائی کا خیال رکھا جائے، صحت کا تعلق توانائی سے، اگر صحت اچھی رہے گی تو ہمارا جسم چست و توانا رہے گا اور ہم 2 کام کی بجائے 4 کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، ہماری نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، ریلیشن شپ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں سے آپ مطمئن ہیں یا رشتہ دار آپ سے مطمئن ہیں تو آپ ایک پرسکون جذبات محسوس کرتے ہیں اور کوئی بھی قدم اٹھانے میں آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کے تعلقات آس پاس کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھے ہی ہونے چاہیے اور ان کو سنبھالنا آنا چاہیے۔ رشتہ داروں سے اچھے تعلقات آپ کو معاشرے میں ایک اچھا مقام دلاتے ہیں اور ایک مضبوط مقام دلاتے ہیں۔ مالی معاملات میں آپ کبھی کمزور اپنے آپ کو نہ رکھیے۔ اگر آپ مالی معاملات میں کمزور رکھیں گے اپنے آپ کو تو آپ بہت سارے رشتے بھی کھو دیں گے اور بہت سارے آپ خواہشیں بھی ادھوری رہ جائیں گی اور اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ مالی معاملات سے بہت سارے معاملے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے مالی معاملات میں آپ کو بہت کانشیس رہنا ہے۔ وقت کا استعمال، وقت کہاں پر کتنا کب خرچ کرنا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر کسی کا خوشی کا موقع ہے اور آپ نے وہ وقت نکال دیا اس کو تحفہ دینے کے لیے یا مبارکباد دینے کے لیے تو یہ ایک رنجش کا سامان ہے، اور اگر کسی کا افسوس کا یا غم کا ٹائم ہے اور آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو یہ بھی آگے جا کے کہیں نہ کہیں آپ کو ایک رنجش کا سامان ضرور بنے گا۔ اس لیے وقت کا خیال رکھیے۔ ایک وقت سنبھالنا ہو گیا یہ خوشی اور غم کا، اور ایک وقت 24 گھنٹے والا وقت ہے جو ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں،
اس کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اگر آپ وقت ضائع کریں گے تو سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح کہ وقت بھی آپ کو ضائع کرے گا۔ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیے اور وقت کا بہترین استعمال کیجیے۔ وقت کوئی سا بھی ایک منٹ بھی جو زندگی سے گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ تبدیلی تبھی آتی ہے جب انسان اپنے بدلنے کا پورا عملی طریقہ اپناتا ہے۔ تبدیلی تب آتی ہے جب موجودہ حالات سے شدید تکلیف ہو، یعنی پریشان ہو، اس کی غلطیوں کو محسوس کرے یا مستقبل بہت پرکشش لگے۔ جو شخص غریبی سے گھبرائے گا نہیں، وہ اپنی غریبی سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے سہولت کی کمی نہیں محسوس کرے گا، وہ سہولت کبھی پا بھی نہیں سکتا ہے۔ اور جس کو اپنا مستقبل بہت اچھا بنانا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مکمل بنا سکتا جب اس کی خواہشیں یہ اجاگر نہ ہو جائیں کہ میرا مستقبل بہت اچھا ہونا چاہیے۔ مثلاً میرے پاس گھر اچھا خوبصورت ہونا چاہیے، بزنس اچھا ہونا چاہیے، میری ایک لائف اسٹائل سب سے اچھی اور اسٹرانگ ہونی چاہیے، یا میرے بچے کسی چیز کے لیے بھی ترسے نہیں، تو وہی اپنے مستقبل کے لیے کوششیں کر سکتا ہے۔ پرانی عادت سے نفرت کریں۔ ہر وہ پرانی عادت جو آپ کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے آپ نے نفرت کرنی ہے۔ جو آپ کا ٹائم ضائع کرتی ہے، آپ نے اس عادت کو کبھی نہیں اپنانا ہے۔ نئی عادت کی شدید خواہش پیدا کریں۔ عادتیں زندگی بناتی ہیں۔ عادتیں آپ کی زندگی کا لائف اسٹائل بہتر بھی بنا سکتی ہیں اور بری بھی بنا سکتی ہیں۔ اس لیے اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ عادتیں کس طرح کی اپناتے ہیں۔ صرف سوچنے سے کچھ نہیں بدلتا، روزانہ عمل ضروری ہے۔